ایمپیڈیکلیز اٹالین فلاسفر تھا، یعنی کہ یہ سسلی میں پیدا ہوا، اور سسلی یا اٹلی کے جو ساؤتھ کے جو علاقے ہیں اس کو اس زمانے میں میگنا گریشیا کہا جاتا تھا۔ تو ہم نے اب تک جتنے بھی فلاسفرز پڑھے ہیں وہ مشرق میں آیونیا یا اناطولیہ یا جو آج کل کے جو ٹرکی کے علاقے ہیں وہاں پیدا ہوئے ہیں، اور یا جو ہے میگنا گریشیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ پچھلے اس میں ہم نے پڑھا کہ انیکزاگورس ایک ایسا فلاسفر تھا جو ایتھنز کو پہنچا اور اپنے ساتھ فلسفے کو بھی وہاں لے گیا، لیکن ہمارے جو آج تک جو فلاسفر ہم نے پڑھے ہیں یہ آیونیا یا میگنا گریشیا میں پیدا ہوئے۔ اس فلاسفر نے بھی دوسرے فلاسفرز کی طرح پوئٹری میں لکھا، اور غالباً یہ لاسٹ اس سیریز کا لاسٹ فلاسفر ہے جس نے ورسز میں اپنی جو ہے فلاسفی پیش کی۔ دوسرے فلاسفرز کی طرح اس کا فلسفہ بھی کی کتاب کو آن نیچر کہا گیا، جس کے رینڈملی کچھ وہ ورسز اویلیبل ہیں، پوری کتاب جو ہے اس کی اویلیبل نہیں ہے۔ بعض کرٹکس نے اس کو ایک گڈ پوئٹ بھی کہا ہے کہ یہ ایک اچھا پوئٹ تھا۔ برٹن رسل نے اس کو گاڈ، فلاسفر، مین آف سائنس اور چارلٹان یا بہروپیہ کہا ہے۔ یہ اتنے زیادہ کریکٹر جو ہیں اس میں موجود تھے۔ یہ شخص اپنے آپ کو کبھی گاڈ بھی کہتا تھا اور کبھی اپنے آپ کو سینر بھی کہتا تھا۔ یہ ایرسٹوکریسی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن یہ ڈیموکریٹک پالیٹکس پہ یقین رکھتا تھا اور ایرسٹوکریسی کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، لیکن ہی واز بیٹن، اور جب بیٹن ہوا تو اس زمانے کے رواج کے مطابق ہی واز بینش فرام ہز آئی لینڈ، اور یہ جو ہے پھر یہ سیج بنا اور اپنا فلسفہ اور اپنی باتیں ایز اے سیج پیش کرتا رہا۔ اس کی سائنس کیا ہے اور اس کی جو فلسفہ کیا ہے اس پہ طارق امین صاحب نے ہمیں بتایا۔ بعض چیزیں جو ایسی ہیں جو سوال و جواب میں کل کے سامنے آ جائیں گی۔ یہاں میں ایک دو چیز کی وضاحت کروں کہ اگر ہم کہیں اپنے اس ڈسکشن میں کسی فلاسفر کے لیے یہ بتائیں کہ اس نے یونیورس کا یہ نظریہ پیش کیا، یا اس نے ایلیمنٹس کا یہ کہا، یا اس نے سائنس کا یہ کہا، تو one must understand that these are the terms of the later periods۔ یہ اس زمانے کے الفاظ نہیں ہیں، ایلیمنٹ، یونیورس، سائنس ایٹسٹرا۔ یہ ہم اپنی سمجھ کے لیے، کیونکہ یہ الفاظ اب استعمال ہو رہے ہیں تو ہم اپنی سمجھ کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ ان فلاسفرز نے یہ الفاظ اپنے فلسفے میں استعمال نہیں کیے ہوں گے۔ میں اپنے ساتھیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے اس فلاسفر اور کہ تو اپنا سوال پوچھیں۔ ایک سوال ہے کہ ایک سائنٹیفک مائنڈ چیزوں کو اپروچ سائنٹیفک پریمیسز پہ کرتا ہے، ایک شخص سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ اسپرچول کیسا ہو سکتا ہے؟ لو ایک ایبسٹریکٹ ورڈ ہے اور اس نے اس کو ایک سائنٹیفک پرنسپل میں استعمال کیا، تو یہ ایپیڈیمکس کنفیوز تھا یا ان کا اس کے متعلق کیا نظر ہے؟ ایک طرف وہ اسپرچول ہو سکتا ہے، دوسری طرف وہ سائنٹیفک پرنسپل پہ اپنا فلاسفی کا بنیاد رکھتا ہے، تو یہ بیسیکلی ہے کیا چیز؟ میرا یہ کنفیوژن ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص سائملٹینیسلی سائنٹیفک اور اسپریچول دونوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ چند چیزیں ایسی ہیں جس طرح ہم نے کہی، تقریباً 10 سیشنز کی، بہت سارے فلاسفرز پر ہم نے ڈسکس کی، لیکن کسی کے پاس بھی یعنی کسی نے ہمیں سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دیا یونیورس کی اوریجن کا کہاں سے آیا۔ ہم ضرور مطلب لازمی طور پر سارے جو فلاسفرز ہیں وہ اسپریچولیٹی کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے مدد لیتے ہیں، ادروائز اس کا جو فلسفہ ہے یا اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے وداؤٹ اسپریچولیزم وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ مطلب اس نے ضرور کسی اسپرٹ کو ماننا ہوگا، کسی ایک ایسی اینٹیٹی کو ماننا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، بہت زیادہ ڈیٹیل پریزنٹیشن تھی، اور یہ کہ بہت ساری چیزیں ہمیں لرن کرنے کو ملی۔
اس بندے نے جو کہا کہ 4 عناصر ہیں اور 4 عناصر کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ وہ اٹرنل ہے، مطلب یہ موجود تھے اور موجود رہیں گے، اور پھر ان کی میکسچر سے مختلف جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ اس سے بنتی رہی ہیں۔ پھر اس نے جو میری ذاتی اپنی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق کہ اس نے 4 عناصر کا تو ذکر کر لیا کہ اس کی اوریجن یا اس کی بینگ کیا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ جو لو اور ہیڈ کا اس نے استعمال کر لیا کہ کائنڈ آف فورس ہے کہ جس طرح کی مادی قوتیں ہیں یا فزیکل جو فورسز ہیں وغیرہ، اس بندے نے 2 قسم کی فورسز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، ایک لو کا اور دوسرا وہ اسٹرائف کا۔ لیکن پھر یہ کافی بہت زیادہ عجیب قسم کی بات ہے کہ لو والی فورسز کو اس بندے نے ڈسٹرکشن کے ساتھ ایک قسم ریلیٹ کر دیا، اور اسٹرائپ سے اس بندے نے زندگی نکال دی۔ مطلب جب یہ وہ جو ایک زمانے کے یہ ساری جو 4 ایلیمنٹس تھے جب یہ کمبائن تھے تو دے ور بیکاز آف دی فورس آف دا لو، لیکن جب اسٹرائپ آیا تو اسٹرائپ سے یہ پھر ان اے وے ڈسنٹیگریٹ ہو گئے، اور پھر اس کی وجہ سے زندگی وغیرہ پیدا ہو گئی۔ تو کیا اس بندے نے یہ جو لو اینڈ اسٹرائپ کے جو فورسز ہیں اس کے بارے میں کوئی اور ڈیٹیل ہمیں ملتا ہے؟ لو اور اسٹرائف سے مراد ہم اٹریکشن، لو سے ہم اٹریکشن اور یونٹی لے سکتے ہیں، اسٹرائف سے مراد ہم ریپلشن وغیرہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ والا لو نہیں ہے ان اے سینس جو ایبسٹریکٹ لو ہمیں ذہن میں آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو لو کی اسفیئر میں انڈر دا فورس آف لو یہ 4 ایلیمنٹس ور ٹوگیدر، لیکن جب پھر اسٹرائف اندر آیا تو اس نے دھماکے سے اس کو، لیکن اس دھماکے سے جو ہے یہ کائنات کی جو چیزیں ہیں، چاند ستارے وغیرہ بنے، کہیں ہاتھ بنے، کہیں پیر بنے، کہیں دڑ بنا، کہیں جسم بنا، لیکن وہ جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ایگزیکٹ یعنی کہ انسان کا سر ہے اور مچھلی کا دڑ ہے، تو یہ کوئی ایسی صحیح وہ نہیں بنے، تو سروائیول آف دا فٹسٹ، اور یہ لو کی وجہ سے بنتے ہیں۔ تو شاید یہ لائف جو بنی ہے اسٹرائف نے اس کو جو ہے دھکا دیا ہے، لیکن انڈر دا فورس آف لو جو ہے پھر یہ آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس نے کہا ہے کہ اس کائنات کے بارے میں کہ یہ ایٹرنیٹی سے ہے، اینڈ اٹ ہیز بیکم وداؤٹ اینی پرپز، اس کا کوئی پرپز نہیں ہے اور یہ ابد تک جاری رہے گی، اور یہ بائی چانس بنی ہے، اور مطلب ہے کہ اس کے بنانے کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ جو ہمارے دیگر فلاسفرز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات بنی ہے، عربی یا اردو میں اس کے لیے جو چیز ابد سے ہو اس کے لیے قدیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو بعد میں بنائی گئی ہو اس کے لیے حادث کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا کویشچن ہے امنگ دا فلاسفرز کہ یہ کائنات حادث ہے یعنی کہ بنائی گئی ہے یا قدیم ہے، تو اس نے کہا کہ یہ قدیم ہے اور اس کے بنانے کا کوئی جو ہے وہ خاص مقصد نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو کویشچن ہے نا کہ اور یہ فلاسفی کا سب سے بڑا کویشچن ہے، طارق صاحب نے اپنے لیکچر کی ابتدا میں کہا بھی کہ یہ یونیورس کہاں سے آئی ہے، تو میرے خیال میں اب تک جتنے فلاسفرز کو ہم نے ڈسکس کیا تو سب کا یہی ہے کہ وہ ایک خاص پوائنٹ پہ آگے بولا جواب ہو جاتے ہیں، اور میرے خیال میں دس از اسٹل اے مسٹری کہ یہ مطلب پیچھے آپ چلے جائیں کہ کہاں سے پیچھے پانی سے، آپ یہ کویشچن ہے پانی کہاں سے آیا، ٹھیک ہے، پھر کوئی کہے گا کہ بھائی یہ تو ایئر سے بنی ہے یا فائر سے بنی ہے، تو یہ چیزیں تو دیز آر دی کویشچنز آف فلاسفی، اور ابھی تک اس کا میرے خیال میں کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملا۔ اچھا، میں نے جو کہا نا کہ فلاسفی کے لیے اسٹل اے مسٹری ہے کہ دنیا کہاں سے بنی ہے، یونیورس، تو یہ میں نے پیورلی جو مطلب فلاسفی کے ڈومین میں بات کرتے ہوئے کہی، ادروائز تو بینگ مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، ہی از دا گریٹسٹ کریٹر آف دا یونیورس۔ 2 عناصر آپ نے بتا دیے میجر، لو اینڈ اسٹرائف، ایک کو اگر ہم ایسوسیٹیو فورسز کہیں یا دوسرے کو ڈسوسیٹیو تو ٹھیک رہے گا، اور دوسری بات یہ لائٹ اینڈ ویژن تھیوری کیا چیز ہے؟ لو اینڈ اسٹرائف دیز آر دا فورسز، جو عناصر ہیں 4 وہ ایئر، واٹر،
اور آرتھ اور فائر ہے. دے آر ایلیمنٹس، عناصر اربع بعد میں ہم بات کر بھی لیں گے. اور یہ لو اینڈ اسٹرائف جو ہیں یہ فورسز ہیں جو اس کو مختلف تناسب میں ملاتے ہیں اور اس سے اور اس سے مختلف چیزیں بنتی ہیں. تو بہرحال یہ لو اینڈ اسٹرائف جو ہے یہ فورسز ہیں. اچھا، لائٹ اینڈ ویژن کا جو اس کی تھیوری ہے، ایک میں بات کلیئر کرتا جاؤں کہ اس کے جو دونوں تھاٹس تھے یا آئیڈیاز تھے یونیورس کے حوالے سے اور یہ ویژن کے حوالے سے، دونوں غلط ثابت ہوئے. ظاہر ہے وہ غلط ہے، لیکن اس وقت اس کو صحیح مانا گیا. تو یہ ویژن کے حوالے سے کہ ہمیں کوئی چیز ہم سے فاصلے پہ ہونے کے باوجود ہمیں کس طرح نظر آتا ہے، یعنی یہ آنکھ میں اس طرح کیا چیز ہے جو چیزوں کو کیپچر کر کے اس کا پکچر لے کے ہمیں دکھاتا ہے. تو اس کا کسی کے ساتھ کوئی اس کو نہ تو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح یہ پروسیس ہوتا ہے، چیزیں ہم کس طرح دیکھتے ہیں، اور نہ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے. تو اس نے کہا کہ چونکہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ بھی سیم ایلیمنٹ سے بنا ہے، یعنی یہ جو 4 ایلیمنٹس ہیں، اور چونکہ ہم خود بھی یا ہماری آنکھ وہ بھی ان ایلیمنٹ سے بنا ہے، اس وجہ سے ریز کے تھرو جب ہمارے آنکھوں سے ریز نکل کے ان عناصر پر پڑتی ہے تو وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے. تو یہ اس نے کوشش کی تھی اور اس کو صحیح مانا گیا تھا یہ ایکسپلینیشن.